آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا حافظہ بہت کمزور ہے، نسیان کے مرض میں مبتلا ہیں اور اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ حافظہ بڑا کمزور ہے۔ اس ویڈیو میں حافظہ کے کمزوری کے اسباب بھی بتاؤں گا اور اس کا علاج اور کچھ خاص امراض و وظائف بھی بتاؤں گا جن کو پڑھ کر اور جن چیزوں پر عمل کر کے اللہ نے چاہا آپ کا حافظہ خوب مضبوط ہوگا۔ توجہ کے ساتھ اور مکمل سنیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حافظہ کمزور کیوں ہوا، نسیان کا مرض کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب کو تلاش کیا جائے۔ بہت ساری وجوہات اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا دماغ سے ریشہ حلق میں گرتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب اس سبب کو دور کیا جائے اور جو وہ اچھا علاج کیا جائے کسی اچھے ڈاکٹر صاحب سے یا طبیب صاحب سے، اس کا علاج کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ حافظے کی کمزوری کا ایک جو بڑا ذریعہ وہ گناہوں کی نحوست ہے کہ جو بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے اس کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ امام کہ جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک کو حفظ کر لیا، اور موطا امام مالک بعض جامعات میں پورا سال پڑھائی جاتی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 9 دنوں میں اس کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ کے حافظے کا تو یہ عالم تھا، اور اس کے باوجود آپ نے ایک مرتبہ اپنے استاد محترم حضرت وکیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی تو آپ کے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم گناہوں سے بچتے رہنا، تمہارا حافظہ مضبوط رہے گا۔ تو جو شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا حافظہ محفوظ رہتا ہے، اس کا حافظہ سلامت رہتا ہے، نسیان کے مرض سے وہ نجات حاصل کرتا ہے، نسیان اس کے قریب نہیں بھٹکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ عموماً جو ہے نا وہ چیزیں کہ جو حافظے کو نقصان پہنچاتی ہیں، خصوصاً کھٹی چیزیں، یہ حافظے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہمیشہ صحت بخش غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، ان غذاؤں کو استعمال میں لانا چاہیے کہ جن سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، خصوصاً وہ غذائیں کہ جن میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت زیادہ ہو، جیسے کہ مچھلی وغیرہ میں، اخروٹ ہو گئے، بادام وغیرہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا بکثرت استعمال حافظے کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ خصوصاً جو ہے وہ اگر کوئی شخص صبح کو 7 بادام اور 3 کالی مرچ کے دانے اگر اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لے، نہار منہ ان کو خوب چبا کر کھائے تو اللہ کی رحمت سے حافظہ اس کا مضبوط ہوگا۔ کشمش یہ بہترین حافظے کو بہت مضبوط کرتے ہیں، کشمش اور بادام کا استعمال بہت زبردست ہے۔ شہد کا استعمال یہ حافظے کو بہت زیادہ تقویت پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کدو شریف یہ بھی دماغی صحت کے لیے بہت زبردست ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری غذائیں ہیں کہ جن کو کھایا جائے تو اللہ تعالیٰ حافظہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں یا بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، تو ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ کام حافظے کی کمزوری کا ذریعہ ہے۔ اب میں چند آپ کو وظائف بتاتا ہوں کہ جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا آپ کا حافظہ خوب وسیع ہوگا۔ پہلا جو وظیفہ وہ ہے کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرنا، کہ جو بندہ تلاوت قرآن کریم کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کا حافظہ بڑھا دیتا ہے۔ یقین مانیے اگر آپ صبح شام پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنا شروع کر دینا، چند ہی دنوں میں آپ کا حافظہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن دیکھ کر آپ نے تلاوت قرآن کریم کرنی ہے، بہت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ دوسرا، نمازوں کی پابندی، روزوں کی کثرت، یہ بھی حافظے کی مضبوطی کا بہترین ذریعہ۔ مسواک کریں، اس سے حافظہ بہت زیادہ مضبوط رہتا ہے۔ باوضو رہیں گے حافظہ، اس سے بھی حافظے کو بڑی تقویت پہنچے گی۔ اور ایک اور زبردست وظیفہ وہ یہ کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص پڑھے اور پانی پر دم کر کے پیے، یقین مانیے آپ جو ہے نا صرف چند دن، ہفتہ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں جن دنوں درس نظامی عالم کورس کر رہا تھا، کئی سال
پہلے کی بات ہے، تو ایک میرے ساتھی تھے قاسم بھائی، تو انہوں نے اس وظیفے کو کیا. تو جب اس وظیفے کو پابندی وہ نا فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی اس کی کیا برکت آپ کو ملی، حافظے کی کتنی مضبوطی آپ کو نصیب ہوئی؟ تو کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین، حافظہ خوب مضبوط ہو گیا اور بہت زیادہ حافظہ جو ہے الحمدللہ میرا بلڈ ہو گیا ہے اور دماغی قوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے. اسی طرح ایک خاص وظیفہ ہے درود کمالیہ کی کثرت. دیکھیں ویسے تو کوئی بھی درود پاک پڑھے تو اللہ کریم کرم فرماتا ہے اور اس کی برکت سے بندے کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. خود حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو. تو جب بندہ کوئی چیز بھول جائے، کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ جب بندہ کوئی چیز بھول جاتا ہے نا، تو درود پاک کی کثرت جب بندہ کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. کوئی بھی درود پاک پڑھیں، اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا. بلکہ میرے ایک دوست ہیں، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا اس بات کو کرنے کا، لیکن اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی. میرے ایک دوست ہیں، درس نظامی کے ہی ایام کی بات ہے، اولا میں میرے ایک ساتھی تھے حسان مصطفیٰ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حافظے کی کمزوری میں مبتلا تھا، بہت زیادہ پریشانی تھی اور جو ہے وہ سبق یاد نہیں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی تھی. الحمدللہ ان کا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو کہتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے حافظے کو بہت وسیع فرما دیا اور میں خود دیکھتا تھا کہ درجے میں جن کے سب سے زیادہ مارکس ہوتے تھے تو وہ حسان مصطفیٰ ہوتے تھے. تو درود پاک کی کثرت یہ حافظے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. اور ایک خاص درود پاک جو حافظے کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے وہ ہے درود کمالیہ. دیکھیں درود کمالیہ کے پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ درود کمالیہ پڑھنے سے اہل طریقت کو روحانیت میں کمال حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے درود کمالیہ کہا جاتا ہے. بہت سے صوفیاء کرام نے اس درود پاک کو بہت پسند کیا ہے اور یہ ان کی وظائف اور معمولات میں شامل رہا ہے. لہٰذا اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے اسے 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے کم از کم، اور اگر ہو سکے تو اسے روزانہ 100 بار بعد نماز فجر یا کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے روحانی اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بے پناہ ثواب ملتا ہے. اس درود پاک کے پڑھنے سے بیماریوں سے شفا یابی میسر آتی ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص نسیان کے مرض میں مبتلا ہو تو اس درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے اور نسیان کا مرض دور ہو جاتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلى آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالہ. انتہائی مجرب درود پاک ہے، بہترین درود پاک ہے. اس درود پاک کو اگر آپ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں نا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے پاس پانی رکھیں اور پانی پر بھی دم کریں، اپنے اوپر دم کریں. صرف 21 دن اس عمل کو کر کر دیکھ لیں، اللہ نے چاہا حافظہ جو ہے وہ خوب مضبوط ہو جائے گا. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو اس بیان سے، اس ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا، اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی لوگوں تک پہنچے گا وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا.